السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 6 ہفتوں میں جو بات بیان کی گئی وہ امت محمدیہ کے خصائص اور اس کے فضائل کے تعلق سے آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور خصوصیت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ پر اپنی رحمت خاص کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، یہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر یہ خاص کرم ہے کہ وہ امت محمدیہ پر خصوصی رحمت نازل فرمائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عمومی بات بیان کی۔ وہ عمومی بات یہ ہے، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں کیوں لیے ہوئے ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان سب کا خالق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر نافرمانی پر، ہر خطا پر مواخذہ کر لے تو کوئی نجات نہیں پا سکتا، کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ رحیم ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین رحمان ہے۔ صیغہ مبالغہ یہاں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تمام چیزوں کو شامل ہے۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوں یا نہ ایمان لاتے ہوں، اللہ رب العالمین کے وجود کے اقراری ہوں یا انکاری ہوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں یا اس کو گالیاں دیتے ہوں، اللہ رب العالمین ہر ایک کے اوپر اپنی رحمت کیے ہوئے۔ ہر خطا پر اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین الحلیم ہے، بردبار ہے۔ بردباری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پر مواخذہ نہ کیا جائے، لیکن اس چیز پر مواخذہ کر لیا جائے اور اس وقت مواخذہ کیا جائے جب مناسب ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین الحلیم ہے۔ تو صیغہ مبالغہ الرحمن اللہ رب العالمین نے کہا، اور یہ دنیا کے لیے ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو شامل ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین صرف مومنوں پر رحم فرمائے گا۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ رب العالمین مومنوں پر رحم فرمائے گا۔ قیامت والے دن مرنے کے بعد کافروں پر رحم نہیں فرمائے گا، منافقین پر رحم نہیں فرمائے گا، اللہ رب العالمین کے وجود کو جو تسلیم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں فرمائے گا، بلکہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف انہی کے ساتھ رحم فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا،
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے۔ اب اللہ رب العالمین ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہیں کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین جب رسی کھینچ لے گا اس دن سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے رسی کھینچ لی ہے، اب اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تو ہمیں گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں کو تو اللہ رب العالمین زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، ہم سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ خارج از امکان نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سے ممکن ہے کہ ہو جائے، چاہے کوئی نیک آدمی ہو، چاہے صالح آدمی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے امام ہو، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی گناہ ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، شیطان کہیں بھی قدم پھسلا سکتا ہے، تو غلطی کا امکان ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی غلطیوں پر پشیمانی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہے صغیرہ گناہ ہوں چاہے کبیرہ گناہ ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے شرط توبہ ہے، مرنے سے پہلے ہر حال میں توبہ ہونی ضروری ہے۔ توبہ کیے بغیر جو شخص دنیا سے چلا جائے اور وہ شرک کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی ہے۔ تو اب شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں چاہے اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لائے، اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لائے، ان کے ساتھ تو مرنے کے بعد خصوصی رعایت ہوگی، خصوصی رحمت ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ممکن ہے کسی کو اپنا جو اس کی صفت عدل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ انصاف کرنا چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے جہنم میں ڈال کر کے، پھر اپنی رحمت کی وجہ سے جب اس کو سزا مل جائے گی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ بے شمار ہیں۔ اگر ہم سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائیں، ہمیں دنیا میں توبہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو اللہ رب العالمین ممکن ہے آخرت میں اس کی سزا دے دے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی چادر اس پر پھیلا دے اور اسے معاف کر دے۔ لیکن کون جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس پر رحم فرمائے گا اور کس کا مواخذہ کر لے گا؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاص سے ممکن ہے کہ اس کو جہنم سے محفوظ کر لے، ممکن ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ بخلاف خوارج کے، خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نکالا نہیں جائے گا۔ یعنی کسی نے والدین کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ جہنمی ہو گیا، کسی نے چوری کی ہمیشہ جہنمی ہو گیا، کسی نے زنا کاری کی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا۔ تو یہ خوارج کا عقیدہ جو باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، شفاعتی لامتی، میرے امت کے لیے شفاعت ہوگی ان کے کبائر الذنوب
جن لوگوں نے کبیرہ گناہیں کی ہوں گی میری شفاعت ان کے لیے حلال ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خوارج کی تردید کرتی ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور وہ مخلد فی النار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، کافروں کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی تسلیم نہ کریں ان پر بھی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین صرف مومنوں پر رحم فرمائے گا، کافروں پر رحم نہیں فرمائے گا، منافقوں پر رحم نہیں فرمائے گا، جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ خصوصیت امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت الہی کی خصوصی مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو دنیا میں سزا دے گا اور اس کے بدلے میں آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سزا دے گا، دنیا میں ہمیں اس کی سزا مل جائے گی، آخرت میں اللہ رب العالمین بچا لے گا۔ دنیاوی مصائب چاہے بخار کی صورت میں ہو، چاہے کانٹا چبھ جائے یا کوئی شیشہ چبھ جائے جس کی وجہ سے خون بہنے لگے، یا کوئی کیل دھس جائے پاؤں میں جس کی وجہ سے خون بہنے لگے، بخار ہو جائے یا کوئی اور بیماری آپ کو لاحق ہو جائے، یہ بیماریاں گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے گا، دنیا ہی میں گناہ مٹا دے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کے مظاہر میں سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امتی امت مرحومہ، میری امت مرحومہ ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عذاب نہیں دے گا، عذابها فی الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ الفتن، فتنوں میں مبتلا کر کے، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، دیگر چیزوں کا فتنہ، اللہ تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کر دے گا۔ والزلازل، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کسی خطے میں زلزلہ بھیج دے، آپ نے ساری زندگی کی محنت کی کمائی اکٹھا کر کے گھر بنایا ہوگا، زلزلہ آیا سارا تہس نہس ہو گیا، ساری زندگی کی کمائی چلی گئی۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بنائے گا۔ والقتل، ممکن ہے کہ ناحق قتل کر دیے جائے، راستہ چلتے ہوئے کسی نے بم بچھایا ہوا ہو، کسی نے کہیں فٹ کیا ہوا ہو اور بم پھوڑ دیا، آپ کی ہلاکت ہو گئی، آپ مر گئے۔ تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کو سزا دے دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا۔ یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد کے اندر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آخرت میں امت پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی خصوصی مظاہر میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ جو بھی مسلمان انتقال کرے گا، اللہ رب العالمین اس مسلمان کے بدلے ایک یہودی کو یا ایک نصرانی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان پیدا کیا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام جنت اور جہنم دونوں میں لکھ رکھا ہے۔ اب مسلمان جنت میں جائیں گے، اس کا مقام جہنم میں تھا تو جہنم میں اس کی سیٹ خالی ہو گئی، اور کافروں کا جو مقام جہنم کی صورت میں اس کو ملا ہے، اس کا مقام جنت میں بھی تھا، لیکن جہنمی ہونے کی وجہ سے اس کے جنت والا جو مقام تھا وہ خالی رہ گیا۔ اب اس مومن کو، اس مسلمان کو اس کافر کی جگہ بھی عطا کر دی جائے گی، اور جو مومن کی جگہ جہنم کے اندر تھی کافر کو اس کے بدلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ہے اس امت محمدیہ کے اوپر۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لا يموت رجل مسلم الا ادخل اللہ مکانہ النار یہودیا او نصرانیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان انتقال کر جاتا ہے مگر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کسی یہودی کو یا کسی نصرانی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ایک مسلمان اگر جہنم سے نجات پا جاتے ہیں تو ہمارے بدلے میں ایک یہودی ایک نصرانی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اور وہ اس وجہ سے بھی
کہ ان یہودیوں نے نصرانیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس پر ایمان لانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پھر بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اگرچہ ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہو یا عیسیٰ علیہ السلام پر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، سننے کے باوجود بھی، معلوم ہونے کے باوجود بھی، اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. تو میرے بھائیو، ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت کے اندر خصوصی رحمت کے ہم حقدار ہوں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تحشر هذه الامة على ثلاثة اصناف. یہ امت 3 قسم کی ہوگی جو اٹھائی جائے گی. 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے. وہ 3 صنف کون سی ہیں؟ صنف يدخلون الجنة بغیر حساب. امت محمدیہ کی ایک صنف، ایک قسم وہ ہے جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے. یعنی مرنے کی دیر ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان کو جنت میں داخل کرے گا. ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کرے گا، سیدھے جنت میں داخل کر دے گا. دوسری صنف ہے صنف یحاسبون حسابا یسیرا. دوسری صنف ہے اللہ رب العالمین ان سے معمولی حساب لے گا، کچھ چیزیں پوچھ لے، میں نے تم کو یہ چیز دی تھی، میں نے تم کو اتنی مہلت دی تھی، میں نے تم کو صحت دی تھی، مال دیا تھا اور تمام چیزیں عطا کی تھی، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو ممکن ہے کہ بندہ سچ بولتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہتے اللہ تعالیٰ سستی کی وجہ سے میں ٹائم پر یہ کام نہیں کر سکا. اللہ رب العالمین جانتا ہے سستی کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ اس پر اپنی رحمت کی چادر تان دے اور اس کو معاف کر دے. یہ ہلکا حساب ہے. ہلکا ترین حساب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چند سوال کر لے اور سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. وَصِنْفٌ يَجِئُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی پیٹھوں پر بڑے بڑے گناہوں کے گٹھر، پہاڑوں کی طرح گناہوں کے گٹھر لادے ہوئے ہوں گے. فَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. اللہ رب العالمین ان کے متعلق پوچھے گا جبکہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. فیقول، اللہ رب العالمین کہے گا ما ہؤلاء، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے گٹھر ان کی پیٹھوں پر لادے ہوئے کیوں ہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہؤلاء عبید من عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندوں میں سے بندے ہیں. فیقول، تو اللہ رب العالمین کہے گا حطوها عنہم وجعلوها علی الیہود والنصارى. ان کو گناہیں جو پہاڑوں کے مانند نظر آ رہی ہیں ان کے گٹھر اتار کر یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دو. میرے بھائیوں، کتنی خاص رحمت ہے. ہمیں نظر آئے گا ہمارا اپنا عمل ہے، ہماری اپنی کرتوت ہے، ہم اس کو چھپا نہیں پائیں گے. پہاڑوں کی طرح ہم اپنے گناہوں کے گٹھر لادے ہوئے اپنی پیٹھوں پر آ رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے گناہوں کے گٹھر یہودیوں اور نصرانیوں پر ڈال دو. وادخلوہم برحمت الجنہ، اور میری رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دو. میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں. یہ اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے. اس کے بعد ان لوگوں کا منصب ہے جن سے معمولی سا حساب لے لیا جائے. اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا منصب ہوگا جو بڑے بڑے گٹھر لائیں گے. شرمندگی تو ہوگی نا اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہوئے. جب ہمارے پول کھلیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں تو شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ اعلیٰ رؤوس الخلائق ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں رسوائی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاص سے یہ گٹھر اٹھا کر کے یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دے گا اور اسے معاف کر دے گا. لیکن کون جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا اور کس کے ساتھ عدل والا معاملہ کر لے گا. اگر اللہ رب العالمین نے عدل والا معاملہ کر لیا تو ہمیں گناہوں کی سزا مل کر رہے گی. جہنم میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین گناہوں سے صاف پاک کر دے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا.
چاہے اپنی رحمت خاص سے یا کسی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، یہ حدیث عظیم ترین ہے، جس میں 3 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اہل توحید کو معاف کرے گا۔ جو لوگ موحد رہے ہوں گے دنیا میں، توحید پر قائم و دائم رہے ہوں گے دنیا میں، انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو شرک سے توبہ کر لیا ہوگا مرنے سے پہلے، اللہ رب العالمین ان کی ساری گناہیں معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے شیطان جتنا بھی مایوسی دلا لے ہمیں کہ بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا۔ بس پشیمان ہو کر ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ رب العالمین ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ جو جنتی ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کو بشارت دی جائے گی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کو ان کا رب بشارت دے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے سے بشارت دے گا ان کو جنت کی، اور اپنی رضوان کی، اور اس جنت کی جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جس میں ہمیشہ کے لیے نعمتیں موجود ہیں۔ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، کوئی اس کو چھیننے والا موجود نہیں ہے، کوئی حسد کر کے اس کو ہم سے لینے والا موجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، یہ یاد رکھو کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات پانے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی نجات نہیں پائیں گے۔ آپ نے بیان فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عمل کی ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ منصب رسالت کا جو حق تھا اس کو بھی ادا کیا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا ہوں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، الا یہ کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنے رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے۔ میں اگر نجات پاؤں گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا، اس کے رحمت اور فضل کی وجہ سے میں بھی نجات پا لوں گا، جیسے تم کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر مسئلہ بہت خطرناک ہے، ہمیں ایک بار سوچنا پڑے گا۔ کوئی شخص بہت زیادہ عمل کرنے والا ہو اور فخر کرتا ہو کہ صاحب میں بڑا نمازی ہوں، بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، بڑی نمازیں پڑھنے والا ہوں، بڑا روزہ رکھنے والا ہوں، بہت زیادہ ہر مہینے عمرہ کرنے والا ہوں، یا 10 بار میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، تو اس پر بہت زیادہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو بڑے اعمال کر لیے ہیں، میرا راستہ صاف ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہمیشہ لگائے رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے آدمی کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ بہت زیادہ جماعت ہے، اور کسی نبی کے ساتھ 1-2 لوگ ایمان لانے والے ہیں، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دکھایا گیا کہ بہت بڑا سیاہ بادل کی طرح کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہوں، تو آپ کو بتلایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ افق پر نگاہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ بہت زیادہ کالے بادل کی طرح مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ ادھر بھی افق پر نظر ڈالو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر افق پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ کالے بادل کی طرح مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہذی امتک، یہ آپ کی امت ہے، ومعہم 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، اور ان میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اپنے گھر میں چلے گئے. اب جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان لوگوں نے آپس میں بات کرنی شروع کر دی. شاید 70,000 لوگ یہ وہ لوگ ہوں جو جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب و کتاب کے، تو شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنے ہوں، آپ کے صحابہ ہوں. بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا. بعض لوگوں نے کچھ اور باتیں بیان کی. سب اپنے اپنی رائے دے رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے نکلے اور نکلنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا غور و خوض کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے اپنی اپنی باتیں بیان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو 70,000 لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں بلا حساب و کتاب کے، ان کی کچھ نشانیاں ہیں. ان کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے ولا یرقون، وہ لوگ رقیہ نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور رقیہ طلب نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر آپ نے بیان فرمایا ولا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں. حمامہ اڑا کر کے، پرندہ اڑا کر کے، چاہے دائیں جانب چلا گیا تو اچھا شگن لیتے ہیں، بائیں جانب چلا گیا تو برا شگن لیتے ہیں، بدفعلی نہیں لیتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتلائیں تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام عکاشہ بن محسن تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میرا شمار انہی میں کر لے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئے وَأَنْتَ مِنْهُمْ، تمہارا شمار انہی میں ہوگا. اب یہ بشارت سن کر کے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. یعنی عکاشہ کی طرح بننے کی کوشش کرو، شاید تمہارا بھی شمار ان میں ہو جائے. تو ہمیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طریقے کا، ان صفات کا حامل ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ہم بلا حساب و کتاب جنت میں جا سکتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کے مطابق ہم عمل کریں تو بلا حساب و کتاب ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں. جب تک ہم نہیں جانیں گے گناہوں میں پھنسے رہیں گے. جہالت ہم کو کہیں نہ کہیں ٹھوکر دلوائے گی، ہماری تکلیف کا باعث بنے گی ہماری جہالت، اور ممکن ہے کہ ہم کو جہنم میں لے کے چلا جائے. تو آخرت میں یہ چند امور تھے جن کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر بہت زیادہ ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے. اگر رسول نہ بھیجتا تو ہر انسان اپنے اپنے دماغ کو استعمال کر کے جو اچھا سمجھتا وہی کرتا. کوئی مورتی کو اچھا سمجھتا وہ اس کو کرتا. کوئی رام بھکت بنے گا، کوئی ہنومان بنے گا، کوئی راوڑ کا بنے گا. اب ہندوستان میں رہنے والے جو ہندو ہیں وہ راوڑ کو راکشس مانتے ہیں. شری لنکا کے رہنے والے لوگ راوڑ کو بھگوان مانتے ہیں، رام کو راکشس مانتے ہیں. اب ان کا دماغ وہ کہتا ہے، ان کا دماغ یہ کہتا ہے. نہ یہ بھگوان ہے نہ یہ بھگوان ہے. تو ہر آدمی کا دماغ جیسا کہتا ویسا لوگ کرتے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وہ طریقہ بتلایا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین رسول پے در پے بھیجتا رہا، ہمیشہ رسول بھیجتا رہا. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا آخری رسول بھیجا تو اس کی صفات میں سے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھی جائے تو ہر ایک کے ساتھ آپ کی رحمت واضح ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، بیویوں کے ساتھ ہو،
خواتین کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، چوپایوں کے ساتھ ہو، چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے ساتھ آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صفات کا حامل ہمیں اور آپ کو ایسا رسول دیا ہے جو ہم کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے ماریں کھائی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، اپنی جائے پیدائش مکہ جیسے شہر کو چھوڑا ہے، پھر اپنے آپ کو جنگوں میں پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جبکہ وہاں آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے ہیں، لوہے آپ کے چہرے پر دھس بھی گئے ہیں، خون بہا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کیوں برداشت کی ہیں؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے نجات دلائیں، ہمیں وہ راستہ بتلائیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں آپ کے فرمان کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا بھی شکر نہیں ادا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر نہیں بجا لاتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مشکلات جھیلی کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشکرے ہوں گے، جہاں اللہ رب العالمین کے بھی ناشکرے قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے دنیا کے اندر ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، بارش کے ذریعے سے زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، پودے لہلہا اٹھتے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں اور درختوں کے اوپر پھل آتے ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں کے لیے ساری آشائشیں اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، جہاں جانوروں کے لیے بھی ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے، کہاں کب بارش نازل ہونی ہے اللہ رب العالمین وہاں اسی وقت اور اتنی ہی مقدار میں نازل کرتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کے لیے باعث زحمت بنا دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کے رحمت کے آثار کی جانب دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ رب العالمین بارش نازل کرنے کے بعد وہ مردہ زمین کو کیسے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے بارش کی صورت میں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی قسمت خود بنائی ہے عدل کے ساتھ، لوگوں کو نہیں سونپ دیا ہے کہ اپنی قسمت بنائے۔ اگر لوگوں کو سونپ دیتا کہ خود اپنی قسمت بناؤ تو میرے بھائیو کوئی بھی شخص دوسرے کو ایک دانہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی قسمت بنائی ہے، تقدیر لوگوں کی بنائی ہے، اور وہ بھی عدل کے ساتھ۔ اگر لوگوں کے حوالے کر دیتا تو ایک انسان دوسرے انسان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ صورتحال ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے درجات کے ذریعے سے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا تیرے رب کی رحمت بہتر ہے جس کو یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی قسمت بنائی، لوگوں کی تقدیر بنائی، لوگوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ خود اپنی قسمت بناؤ۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے وہ کون سے عمل کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو ہم پا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر بنی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے تم پر رحم کیا جائے، کس وجہ سے؟ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ نہیں اطاعت کرو گے، اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے نہیں اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا، آزمائش اور ابتلا کا شکار بنا لوں گا۔
ادھر ادھر بھاگتے رہو گے، کہیں سے تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ آخر میں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، دوسری رحمت کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور نماز پر محافظت برتیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کے اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو نماز قائم کرنے کو اور زکوٰۃ ادا کرنے کو اللہ رب العالمین نے کہا اس کی وجہ سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، تم میں کا جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی میں نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھے رہو گے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے، جب تک کہ ہماری ہوا خارج نہیں ہوتی، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک بیٹھے رہو گے یہ تمہارا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، وارحم ہو، اس کے اوپر رحم فرما۔ کیا ہم رحمت کے محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہم مغفرت کے محتاج نہیں ہیں؟ دعائے مغفرت کے محتاج نہیں ہیں؟ میرے بھائیو، ہماری اپنی اولادیں شاید مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن فرشتہ اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے دنیاوی زندگی میں نماز پڑھنے کے بعد جب تک بیٹھے رہو گے فرشتوں کی یہ دعائیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو آپ کا وقت خالی نہیں جا رہا ہے، بیکار نہیں جا رہا ہے، بلکہ فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں۔ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، چاہے جانور ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں، سختی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے، شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو بھی لوگوں پر رحم فرماتے ہیں رحمان اس کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ رب العالمین جو آسمان میں وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے تو ہم لوگوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، شفقت والا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کی صفت ایسے ہی بیان کی اللہ رب العالمین نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو آپ کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے تھے، اپنی رحمت کے مظاہر ان میں نظر آتے تھے۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ جس رسول پر وہ لوگ ایمان لائے قرآن مجید میں ان کو صفت بیان کی گئی ہے، اسی قرآن پر ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، اسی رسول پر ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، اسی رسول کو ہم بھی مانتے ہیں، اسی آیت کو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے درمیان رحمت کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ معمولی سی بات پر ایسا لگتا ہے جیسا کہ جان لیے بغیر اس سے جان نہیں چھڑائیں گے، معمولی سی بات پر لاٹھی لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، معمولی سی بات پر پستول لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، معمولی سی بات پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بات نہ کٹنے کے لیے ہوتی ہے نہ مرنے کے لیے ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، رحمت کا جو مظہر ہے وہ ہمارے اندر دکھائی دینا چاہیے، جس طریقے سے صحابہ کرام میں دکھتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کی شہادت دی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کرام کی مدح سرائی کی ہے، وہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی اس وجہ سے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کس نے شہادت دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اگر کوئی شخصیت تھی دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کے نبی کی شہادت سے ابو بکر صدیق تھے، جو امت پر رحم کرنے والے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ان صفات کا حامل ہمیں بھی ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو دکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر میں سے اس کے مظہر کو حاصل کرنے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ جب
قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید کا حلقہ لگا ہوا ہو، قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہو یا درس چل رہا ہو تو وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اس کو سننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن جہاں کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو، جہاں کہیں بھی تلاوت سنو، خاموش ہو جاؤ، اس کو غور سے سنو تاکہ رحمت تمہارے ساتھ بنی رہے، رحمت اترتی رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہوں اور اکٹھا ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہوں، إِلَّا نَزْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر ان کے اوپر سکونت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ ان لوگوں سے کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس جو وہاں فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ان لوگوں کا تذکرہ وہاں کرتا ہے۔ یہ دیکھو میرے بندے، میرا فرمان سن رہے ہیں، میرے نبی کا فرمان سن رہے ہیں، اپنے ایمان کی لو کو بڑھا رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ سیکھ کر کے جان کر کے اس کی تربیت اپنے گھر والوں کی بھی کریں گے، اسی کے مطابق تربیت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، کتنی عظیم بات ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہم موجود ہوں وہاں اللہ رب العالمین کا، اس کے رسول کا تذکرہ چل رہا ہو تو ہمیں بیٹھ جانا چاہیے تاکہ رحمت کے ہم مصداق بن سکیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص مریض ہو جائے تو اس کے عیادت کے لیے ہم جائیں، اس کے احوال پرسے کے لیے ہم جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریضا، جو شخص کسی مریض کے عیادت کے لیے جاتا ہے، لم یزل یخوض فی الرحمت حتی یجلس، برابر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم رات میں تہجد کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کے لیے بھی کھڑے ہو جایا کریں۔ میرے بھائیو، رات کی تنہائی میں جب لوگ سو رہے ہوں اور کوئی شخص بیدار ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے۔ یہ خوش نصیب انسان ہے، اور وہ خوش نصیب انسان اور بھی زیادہ بن جاتا ہے جب وہ خود بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی انکار کرے، نہ اٹھے، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، اس کے چہرے کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرے تاکہ وہ بیدار ہو۔ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی، اور جس گھر میں ایسا ماحول ہو جائے، جس گھر میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے نماز کے لیے، اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ خوش نصیب گھر کے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، جہاں لوگوں کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور متنبہ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے چلو۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، تحیۃ المسجد پڑھی، ابھی وقت ہے، 4 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں،
رحم اللہ امرئن، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے، صلی قبل العصر اربعہ، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں، اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کر کے ہم اللہ کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کے اسباب سمیٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، تو ہم اس پر صبر کر لیں، بہت زیادہ جزا فضا نہ کریں، چیخے چلائے نہیں، ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ کسی کا انتقال ہو جائے بیٹوں میں سے، باپ میں سے، ماں میں سے، یا اپنے بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، یا خود اپنی اولادوں میں سے، تو وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیں اور تکلیف کا اظہار کریں۔ اس کے بجائے ہم صبر کر لیں، صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ ہی کی طرف ہم بھی پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ہم اس پر صبر کر لیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر اترتی ہے۔ اسی طریقے سے مومنوں کے درمیان جب لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ لیں، تو بیچ میں جا کر کے اس کو چھڑانے کی کوشش کریں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور نہ صرف یہ کہ دور کرنے کی کوشش کریں بلکہ ان کے درمیان مصالحت کرائیں، وہیں پر مصالحت کرائیں، یعنی وہاں پر کوشش کریں کہ یہ جو نزاع پیدا ہو گیا، یہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اب ظاہر ہے تلخ کلامی ہونے کی وجہ سے نہ اس کا چہرہ یہ دیکھے گا، نہ اس کا چہرہ وہ دیکھے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے سامنے سے گزرے گا تو اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، ممکن ہے کہ لعنتیں بھیجے۔ تو اب کوشش کرنی یہ چاہیے کہ وہیں پر بھی صلح مصالحت کرا کر کے ایک دوسرے کو سلام کروا کہ تو اپنے دل سے قدرت نکال، اس کو کہیں تو اپنے دل سے قدرت نکال، وہیں پر معاملہ ختم کروائیں۔ رب العالمین نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو جا کر کے کچھ اور کہو، اس کو جا کر کے کچھ اور کہو، تو بظاہر تو صلح مصالحت کر لیں لیکن دل میں قدرت باقی رہے۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، کوشش یہ کرو دلوں سے قدرت نکالنے کی کوشش کرو، وہیں پر دعا سلام کر کے معاملہ ختم کرو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ جو بیچ میں پڑا ہوا ہے، جھگڑا چھڑانے کا کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہہ رہا ہے تم جھگڑا چھڑاؤ گے، دونوں میں مصالحت کراؤ گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو پا سکتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پر یہ اسباب بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اسباب بیان فرمائے۔ جب یہ اسباب ہمیں معلوم ہوں گے تو ہم بروئے کار لاتے ہوئے ان اسباب پر عمل جب ہم کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت بنی رہے گی، اللہ رب العالمین کی رحمت کی جو چادر ہمارے اوپر تنی رہے گی۔ تو جب اللہ رب العالمین ہماری طرف متوجہ ہو اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر بنی ہوئی ہو تو ہمارے اوپر جو زحمتیں ہیں وہاں سے ہٹ جائیں گی، جو پریشانیاں وہاں سے ہٹ جائیں گی، جو مصیبتیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔